الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عبادت کے مختلف موقع عنایت فرماتا ہے، اور ان موقعوں میں بعض ایسی گھڑیاں آتی ہے کہ انسان تھوڑی ہی اگر عبادت کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں کئی گنا زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے. اور یہ سال کے مختلف ایام میں، مختلف مہینوں میں اللہ یہ موقع عنایت فرما رہتا ہے. خاص طور پر جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، جس کی ایک ایک گھڑی عبادتوں سے بھری ہوئی، رحمتوں سے بھری ہوئی، ایک ایک عبادتوں کا ثواب کئی گنا اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب بڑھا دیتے ہیں. پھر رمضان المبارک گیا، شوال المکرم آیا، تو فرمایا کہ ان شوال کے مہینے میں اگر آپ 6 دن بھی روزہ رکھ لو تو آپ کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے. شوال کے مہینے میں خالی 6 دن آپ کو روزہ رکھنا، آپ کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے. شوال المکرم کے بعد ذوالقعدہ آیا. ذوالقعدہ مہینہ، جس مہینہ میں ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں، جس کے آج 19 تاریخ ہو چکی. یہ ذوالقعدہ کا مہینہ، یہاں سے اشہر حرم شروع ہوتے ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے کو اشہر حرم کہا جاتا ہے. عرب میں زمانے جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کو بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا. ان مہینوں کا وہ لوگ بڑا وصیت کر کے جاتے تھے کہ فلاں خاندان سے میرا جھگڑا ہے، تم اس جھگڑے کو آگے تک لے کر جانا. لیکن جب یہ مہینے شروع ہو جاتے تھے تو ان مہینوں کے اندر تمام لڑائی جھگڑے بند کر دیے جاتے. اس کا اتنا احترام کرتے تھے اشہر حرم کا. اور وہ جو 4 مہینے ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، اس کا پہلا مہینہ یہی ذوالقعدہ کا مہینہ، بڑا احترام والا مہینہ. پہلے زمانے میں جب لوگ گاڑیوں وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، اپنی سواریاں لے کر، اونٹ لے کر، گھوڑا لے کر، کھچر لے کر اپنے اپنے علاقے سے کوئی پیدل حج کو لیے جو نکلتے تھے، تو وہ لوگ عید کے بعد شوال تک انتظار کرتے تھے. جیسے ہی ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا، حج کی تیاری شروع کر دیتے اور حج کا سفر شروع کر دیتے تھے مکہ کے لیے جانا. بڑا احترام والا مہینہ ہے میرے بھائیو ذوالقعدہ. اور اس سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے علاوہ مدینہ میں رہتے ہوئے آپ نے 4 عمرہ کیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے جو 10 سال آپ کی زندگی رہی ہے، حج کے علاوہ اللہ کے رسول نے 4 عمرہ کیے ہیں، اور چاروں کے چاروں عمرہ اللہ کے رسول نے ذوالقعدہ میں کیے. تو بڑا مقدس مہینہ ہے. اللہ کے رسول کے 4 عمرہ ذوالقعدہ کے اس مہینے کے اندر ہوئے ہیں. حضور کے عمرہ کرنے کی وجہ سے ویسے بھی اس مہینے کی اہمیت اور عزت اور احترام اور زیادہ بڑھ گئے. تو یہ اشہر حرم کا پہلا مہینہ ہے ذوالقعدۃ الحرام.
بعض لوگ زمانے جاہلیت وغیرہ میں اور اس کے بعد بھی اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، جیسے کہ رجب کے مہینے کو آج بھی کئی لوگ منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آج بھی جو لوگ بیچارے دین سے دور ہیں، دین سے واقفیت نہیں ہے، قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہے، ایسے لوگ آج بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں، کہتے ہیں رجب میں منگنی نہیں کرنی چاہیے، انگیجمنٹ نہیں کرنا چاہیے، شادیاں نہیں کرنی چاہیے، گڑ بھرائی کی رسم رجب میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے خیالات لوگوں نے پال کے رکھے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے وہاں اسی کے پیدا کرتا ہوا تمام دین ہے، اور یہ اللہ کے پیدا کرتا ہے، اس میں کوئی خرابی وغیرہ نہیں ہے۔ اللہ جہاں فرماتے ہیں نیکی وہاں نیکی، اللہ نے جہاں کام کرنے سے منع کیا وہاں رک جانا ہے۔ تو اسی طریقے سے زمانے جاہلیت میں بھی ذوالقعدہ کو بعض لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، بلکہ یہ تو اشہر حرم کا پہلا مہینہ ہے۔ جن 4 مہینوں کو بڑا مقدس ہونے کا درجہ دیا ہے، ان مہینوں میں سے پہلا مہینہ ذوالقعدۃ الحرام، اور اسی مہینے میں حج کی ابتدا کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں پر اسلام کے جو 5 ارکان اتارے، سب سے پہلا تو توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر یہ نہیں ہے تو پوری زندگی سجدے میں گزار دو، کوئی ثواب ہی نہیں۔ سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے آپ اپنے آپ کو پروردگار کے طور پر آپ کس کو مانتے ہیں؟ آپ کا اللہ ہی آپ کا پروردگار ہے۔ مشکل کشا، حاجت روا، تندرستی، بیماری، ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف وہی اللہ ہے۔ اسی بات کا پیغام لا الہ الا اللہ سے دیا گیا۔ رہی بات اس کلمے کی دوسری جز کی، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بن، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ بھی محمد کی شریعت کو فالو کریں گے، اپنی انجیل کو فالو نہیں کریں گے۔ یہ عقیدہ سکھایا گیا ہے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی کے اوپر ہم سب کی توحید کی بنیاد۔ جب توحید عقیدہ مضبوط ہو گیا تو اسلام کی اس کے بعد 4 رکن ہیں۔ اللہ نے جو بندوں کو عبادتیں عطا فرمائی ہیں وہ 3 طرح کی۔ ایک عبادت ایسی ہے جس میں آپ کو اپنے بدن کو لگانا ہے، بس وہ ہے نماز اور روزہ۔ اس میں کوئی آپ کا روپیہ پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے، اس میں خالی آپ کو اپنی باڈی کو تھکانا ہے، اپنے جسم کو لگانا ہے۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے مال لگانے کو کہا ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ میں آپ کو باڈی خرچ نہیں کرنی، جو مال اللہ کا دیا ہوا آپ کے پاس ہے اسی مال کا 40واں حصہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کے روپ میں آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ تو عبادتیں 3 طرح کی ہیں، ایک مالی عبادت جو کہ زکوٰۃ ہے، ایک بدن والی عبادت جو کہ نماز اور روزہ ہے، اور تیسری عبادت وہ ہے کہ جس میں آپ کو بدن بھی تھکانا ہے اور مال بھی لگانا ہے، اور وہ ہے حج۔ حج اللہ کی ایسی عبادت ہے جس میں بدن بھی تھکانا ہے اور اپنا مال بھی خرچ کرنا ہے۔ اسی لیے حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ، پوری زندگی میں ایک مرتبہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ جس وقت حج کی فرضیت اللہ نے اتاری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے، تو ایک صحابی کونے میں سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے افی کل عام یا رسول اللہ، اے رسول اللہ حج کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ کچھ نہیں بولے، آپ نے اپنی بات چالو رکھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی اس کونے سے اٹھ کے دوسرے کونے میں آ گئے اور چالو بات میں اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے افی کل عام یا رسول اللہ، اے رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اب کی بار اللہ کے رسول نے ناراضگی کے ساتھ ان کی طرف دیکھا، جواب کچھ نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ وہ صحابی سامنے آ گئے
اور دوران گفتگو کھڑے ہو کر کہہ رہے یا رسول اللہ فی کل عام یا رسول اللہ، اے رسول اللہ بتا دیجئے کہ حج ہر سال فرض ہے؟ اب اللہ کے رسول نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا بیجا سوالات مت کیا کرو، اگر میں ہاں کہہ دیتا امت مسلمہ پر حج ہر سال فرض ہو جاتا پھر تم کیا کرتے، کیا پریشانی میں مبتلا ہو جاتے؟ زندگی میں ایک مرتبہ حج پڑھنا ہے تب بھی لوگ پوری زندگی کا حساب لگاتے ہیں، تب بھی نہیں جاتے ہیں کتنے لوگ، اگر ہر سال حج فرض ہوتا تو تم کیا کرتے؟ حضور نے منع فرمایا کہ بیجا سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جتنی باتیں تمہیں بتاتے ہیں اتنی کو لے لو اور اسی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بندے کو اپنا مال اور اپنا بدن، اپنا جسم دونوں کو لگانا ہے۔ اور حج کے بارے میں کہتے ہیں کہ عاشقانہ عبادت ہے۔ حج کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ عاشقانہ عبادت ہے، جتنا آپ کو اپنے پروردگار کے ساتھ عشق اور محبت اعلیٰ درجے کی ہوگی، آپ کو حج ادا کرنے کا مزہ ہی اتنا زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے حج میں جتنے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، ایک ایک رکن کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے، آپ کو حج کے عاشقانہ عبادت ہونے کا مفہوم اور بات سمجھ میں آئے گی۔ حاجی حج کے لیے تیار ہو رہا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج کس کے اوپر فرض ہے؟ جس کو اللہ نے طاقت دی ہو اس کے اوپر اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہو، کسی کا قرض دار نہ ہو، اتنا روپیہ پیسہ ہو کہ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو چھوڑ کر اور ان کے پورے خرچے کا انتظام کر کے اپنے گھر سے نکل کر مکہ جائیں اور حج کر کے واپس آئیں، پورا خرچہ وہ برداشت کر سکتا ہو، اور جب تک وہ نہیں ہے تب تک گھر والوں کے خرچے کا پورا انتظام ہو، اتنا پیسہ اگر اس کے پاس ہے، اگر وہ عورت ہے تو اس کے ساتھ چلنے کے لیے محرم ہونے چاہیے، محرم کا انتظام ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے، ورنہ وہ عورت چاہے کتنی مالدار ہو، پوری زندگی اگر اس کے ساتھ چلنے کے لیے کوئی محرم نہیں ملا اس کے اوپر حج نہیں ہے، اور حج نہ کرنے کا گناہ بھی نہیں ہوگا اس کو۔ پتا چلا شریعت میں پردے کا کتنا اہتمام۔ آج کل کی ہماری گورنمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے 700 کے قریب عورتیں ہندوستان سے بغیر محرم کے حج کرنے کے لیے گئی ہیں، دہلی ایئرپورٹ سے روانہ ہوئی۔ بڑی کوشش کی ہمارے علماء نے، ان کے گھر گھر جا کر سمجھایا، لیکن خدا حفاظت فرمائے دین سے دوری اور دین کو نہ جاننے کی بنیاد پر اس حد تک وہ لوگ جا چکے کہ کسی کی بات کو مانے نہیں، اور پیچھے سے ان کو بیک گراؤنڈ کے طور پر ایک سپورٹ تھا، بس اسی سپورٹ کے سہارے 700 کے قریب عورتیں میرے بھائی ہندوستان سے بغیر محرم کے حج کرنے کو گئی۔ حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت کہتی ہے پوری زندگی کوئی محرم نہیں ملے گا، نہیں جانا ہے آپ کو حج کے لیے، ہاں مرتے وقت وصیت کر دینا کسی کو تاکہ آپ کے مال میں سے حج بدل کر دے، لیکن آپ کو کوئی محرم نہیں ملتا ہے، آپ کو حج کے لیے نہیں جانا۔ بہرحال حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ گھر سے نکلو، اللہ نے فرمایا نکالو کپڑے، اب تک تو 5000 10,000 کے سوٹ پہنتے تھے، اب صرف 2 چادروں میں آنا ہے، صرف 2 چادر، ایک تہبند کی شکل میں نیچے باندھنا ہے اور ایک چادر کی شکل میں آپ کے بدن کے اوپر ڈال دینا ہے۔ تمام برابر، مالدار ہو، غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، ادنا سا ملازم ہو یا اپنے علاقے کا سب سے بڑا پرائم منسٹر ہو، کچھ بھی ہو، ہمارے دربار میں آنے کے لیے 2 چادروں کو پہن کر آنا ہے، اور وہی 2 چادریں مجھے اور آپ کو اپنے کفن کی یاد بھی دلاتی کہ انسان تھوڑا سوچ لے کس غرور میں مبتلا ہے، کس میں مبتلا ہے۔ تجھے اپنے باڈی پہ غرور ہے، تجھے کیا اپنے کٹے ہوئے بدن کے اوپر بڑا غرور ہے، یا تجھے اپنے مال کے اوپر بڑا غرور ہے، یا تجھے اپنے عہدے پر غرور ہے؟ ارے تو دیکھ تو صحیح، تو دنیا کا پرائم منسٹر ہے، لیکن اللہ اپنے گھر میں آنے کے لیے کہہ رہا ہے نکال اپنا کپڑا، جہاں عام لوگ 2 چادریں ڈال کے آتے ہیں تجھے بھی 2 چادریں ڈال کے آنا ہے۔ ایسے ہی
ایک وقت آئے گا میرے جسم میں سے میری روح کو قبض کر دیا جائے گا، اور اس وقت میرے بدن کے کپڑے، ہاتھ میں اگر کچھ زیورات ہیں، بدن کے کپڑوں میں لاکھوں کروڑوں روپیوں کی ملکیت کا سامان ہے، سب نکال دیا جائے گا، اور ادنا سے 2 سفید سے چادروں کے اندر کفن پہنا کر مجھے بنے مٹوں کی مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ احرام اسی کفن کی یاد دلاتی ہے میرے بھائی۔ اور پھر جیسے ہی احرام مان رہا، اللہ نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، احرام کی نیت کرو، اور احرام کی نیت کرنے کے بعد جب تک یہاں سے لے کر گھر واپس نہیں آتے تمہاری زبان سے ایک ہی کلمہ نکلنا چاہیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک لبیک لبیک لبیک، بس اسی کی آواز۔ میرے بھائیوں آپ کو پتا ہونا چاہیے لبیک کا معنی کیا ہے۔ آج سے 5000 سال پہلے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اللہ اپنے نبی، اپنے خلیل، اپنے دوست حضرت ابراہیم کو فرماتے ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے ابراہیم جائیے، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اعلان کر دیجیے حج کا۔ حضرت ابراہیم کہتے یا اللہ کوئی نہیں ہے یہاں میں ہوں اور میرا بیٹا اسماعیل ہے، ہم دونوں کے علاوہ یہ پورا لک و دک میدان ہے، یہاں پر کئی چرند پرند درند کسی کا تذکرہ نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی پکشی نہیں، ہم اعلان کریں تو کس کو کریں؟ اللہ فرماتے ابراہیم آپ اعلان تو کرو، آپ کے اس اعلان کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک وقت آئے گا لوگ سالوں تڑپیں گے حج کے لیے، ان کا نمبر ہی نہیں لگے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ اعلان کر دو، یتون لوگ آئیں گے من کل فج عمیق، ہر کونے سے، ارے اوپر سے آئیں گے، نیچے سے آئیں گے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر آئیں گے۔ چنانچہ آج ہم لبیک کہتے ہیں حضرت ابراہیم کی لگائی ہوئی اس صدا کا اور اس آواز کا جواب دے رہے ہیں، اے اللہ تیرے نبی نے آواز لگائی تھی آؤ میرے گھر کی طرف، ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہوں تیرے دربار کے اندر حاضر۔ ایک عاشقانہ عبادت ہے، جتنا عشق اور محبت محمد رسول اللہ کے طور و طریق سے، اللہ سے، اللہ کے گھر بیت اللہ الحرام سے جتنی محبت زیادہ اتنی حج کرنے کا مزہ زیادہ، عاشقانہ عبادت۔ پھر جیسے ہی آپ پہنچے تمام کام کو چھوڑ کر سب سے پہلا کام آپ کو یہ ہے کہ آپ کو بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ آپ احرام پہن کے داخل ہوئے ہیں، اس احرام کو بدن سے اتارنا ہے تو اتارنے کے لیے ضروری ہے کہ عمرہ کرو، اور عمرہ کا پہلا طریقہ، پہلا اسٹیپ اس کا شروع ہوتا ہے آپ کو بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ انسان کی عقل یہاں کام کرنا بند کر دیتی ہے، ارے یار ایک 4 دیوالی والا ایک کمرہ ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اسی کے گرد گھومنا ہے۔ اب تک تو اسلام اس بات کی تعلیم دیتا تھا ہمیں کہ پتھروں کی پوجا پاٹ نہیں کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں کرنا ہے۔ یہاں ہم کو یہ کہا گیا اسی بیت اللہ کے چاروں طرف تمہیں گھومنا ہے، اور ہاں موقع ملے تو اس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اس کو بوسہ دینا ہے۔ اسی حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے بیچ کی جو جگہ ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں، اسی ملتزم کے پاس چمٹ چمٹ کر اپنے سینے اور چھاتی کو وہاں پر لگا لگا کر ایسا لگنا ہے کہ ایک ایسا بچہ جس کے باپ سے وہ بچہ گم ہو گیا تھا، باپ کو کئی سال کے بعد وہ بچہ ملا ہے، باپ سینے سے لگاتا ہے، آپ کو ملتزم پہ ایسے ہی چمٹنا ہے اور رو رو کر دعا کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں کی ہوئی تمہاری کسی بھی دعا کو میں رائے گا نہیں جانے دوں گا۔ یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ جیسے کہ لیلا اور مجنون کی کہانی سنتے ہیں، لیلا اور مجنون کی کہانی کے بارے میں امرؤ القیس شاعر نے کہا ہے کہ مجنون اپنی لیلا کی تلاش میں جس علاقے میں جاتا تھا، امر علی الدیار دیار لیلا واقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ مجنون اپنی لیلا کی دیواروں کو چاٹتا تھا، لوگ اس کو کہتے تھے کہ اس دیوار سے تجھے پیار ہو گیا ہے، اس نے کہا کہ نہیں، اس دیوار سے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ اس دیوار کے پیچھے میری لیلا رہتی، اس دیوار کے پیچھے میری لیلا رہتی ہے، اسی لیے میں اس دیوار کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم بیت اللہ کے ساتھ پیار، محبت، عشق یہ اس حد تک ہونی چاہیے۔
جس طریقے سے مجنون اپنی لیلا سے کیا کرتا. جتنی محبت عشق زیادہ اتنی حج کی عبادت کرنے کا مزہ زیادہ. بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، بس جتنی بھی دعائیں آتی ہے پڑھتے جاؤ، کچھ نہیں آتا. اللہ تو بڑا ہے، اللہ تو بڑا ہے، اللہ تو بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. زبان سے یہی کلمہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے بس آپ کو طواف ہی طواف کرنا ہے. حجر اسود پتھر کی پوجا پاٹ کی اسلام میں اجازت نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے گئے، خلیفۃ المسلمین ہیں، کئی ہزاروں کلومیٹر کے لوگ ان کے نام سے ڈرتے ہیں، اتنا زبردست اسلام کا بادشاہ. لیکن حجر اسود کو جب بوسہ دینے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تیری اپنی کوئی فضیلت نہیں ہے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے، اسی لیے تیری فضیلت بڑھ گئی اور اسی لیے میں تجھے بوسہ دیتا ہوں، ورنہ تو ایک پتھر ہے. یہ عشق محبت محمد رسول اللہ کے طور و طریق کے ساتھ بھی اس کو ادا کر رہے ہیں. جیسے ہی آپ نے بیت اللہ کا طواف کر لیا، اب آپ کو جا کے صفا اور مروہ کی سعی کرنی. صفا اور مروہ کی سعی، بالکل صفا سے نکلنا ہے مروہ جانا ہے، مروہ سے نکلنا ہے صفا جانا ہے. 7 چکر آپ کو لگانے ہیں. ان چکروں کے بیچ میں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے اوپر. جیسے گرین ایریا شروع ہوتا ہے وہاں پر آپ کو ہلکی سی اپنی چھاتی باہر نکالنی ہے اور اپنی چال کے اندر تھوڑی تیزی لا دینی ہے، دوڑنے جیسا بن جانا ہے. اور وہاں پر دیکھیے آدمی کی عقل کام نہیں کر رہی. دنیا میں ہر وہ آدمی بادشاہ جو بڑے وقار کے ساتھ چلا کرتا تھا، آج اپنا وقار تمام اپنے کپڑوں میں ڈال کے آیا ہے. آج ایک کامن مین کی طرح وہ یہاں پر بھی ملین افسرین کے درمیان لوگوں کے ساتھ دوڑ رہا ہے. آج کا وقار اسی میں ہے کیونکہ یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قربانی کو یاد دلاتا ہے. حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی. اللہ کو وہ دوڑنا اتنا پسند آ گیا، قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ نے اس دوڑنے کو عبادت بنا دیا اور فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حاجرہ اپنے بچے کو دیکھ نہیں پاتی تھی تو دوڑنا تیز کر دیتی تھی. ہمارے حاجرہ کا وہ طریقہ ہمیں اتنا پسند ہے. اے مسلمانوں، جب تم اس جگہ پر پہنچو گے تو میں اپنے تمام وقار کو پیچھے ڈال کر آپ کو بھی یہاں پر دوڑنا ہے، آپ کو بھی یہاں پر تھوڑا چھاتی نکال کر چلنا ہے. یہ ملے افسرین کے درمیان دوڑنے کا طریقہ بتایا گیا میرے پاس. یہاں پر انسان کی عقلیں کام کرنا بند کر دیتی. یہ تو عمرہ کی بات کر رہا تھا میں. حج کے زمانے میں بھی بیت اللہ کا طواف ہے. مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر. لیکن جیسے ہی 8 ذی الحجہ آیا، اللہ کی طرف سے اعلان ہے چھوڑو مکہ، اب آپ کو مینا میں جانا ہے. اب یہاں پر انسان اپنی عقل نہیں چلائے گا کہ یار مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، کیا ہم کو مسجد حرام چھوڑ دینی ہے؟ ہاں چھوڑنا ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ، اے مسلمانوں، مسجد حرام میں نفس سے کوئی برکت نہیں ہے جب تک کہ ہم نہیں کہتے ہمارے احکام میں برکت ہے. ہم کہتے ہیں کرنا ہے تو کرنا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. یہی میننگ، یہی معنی ہے اسلام کا. اسلام کا معنی کیا ہے؟ ماننا. اسلام کا میننگ یہی ہوتا ہے ماننا. اللہ نے جو کہا بس اسی بات کو ماننا ہے. جہاں پر آپ کی عقل کام کرنا بند کر دے وہاں بند کر دو. شریعت کیا کہتی ہے اس حکم کو بجا لاؤ اور آگے چلو. 8 ذی الحجہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے چھوڑے مکہ، آپ کو جانا ہے مینا کی طرف اور مینا کے میدان کے اندر پورا دین گزارنا ہے. 5 نمازیں آپ کو وہاں پر پڑھنی. چنانچہ مینا کا ایک میدان ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، انہی خیموں کے اندر آپ کو رہنا ہے، اللہ کی عبادتیں کرنی ہیں، 5 نمازیں ادا کرنی. دوسرے دن 9 ذی الحجہ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، اللہ کی طرف سے اعلان ہے چلو مینا کو بھی چھوڑو، اب عرفات کے میدان کے اندر چلنا ہے. عرفات کے میدان کے اندر آپ گئے، پوری زندگی آپ نے ہر نماز اپنے وقت پر پڑھی ہے. آج آپ عرفات کے میدان میں آئے ہیں، ظہر کی نماز عصر کی نماز دونوں نمازیں آپ کو ظہر کے ٹائم کے ساتھ میں پڑھ لینی. یہاں پر آپ کو عقل نہیں چلانی. اللہ کا حکم یہی ہے. آپ کہو گے عصر کا ٹائم نہیں ہوا، ارے بھلے ٹائم میں ہوا ہو، اللہ کا حکم یہی ہے ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لو. بس عصر پڑھنی، ظہر عصر پڑھ لی. اب آپ کو مغرب تک
اسی عرفات کے میدان میں رہنا ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، جس طریقے سے ہو سکے تمہیں اپنے اللہ کی عبادت کرنی ہے، جتنا مانگنا ہو اس اللہ سے مانگو، اس لیے کہ عرفات کے میدان کی یہ گھڑیاں انتہائی دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت مانگا ہے میرے بھائی، ہم سب کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہت مانگا ہے۔ چنانچہ وہیں پر رہنا ہے مغرب تک، جیسے ہی آفتاب غروب ہو گیا، سورج ڈھل گیا، آپ کو عرفات کا میدان چھوڑنا ہے، سیدھا مزدلفہ کے اندر جانا ہے۔ مزدلفہ میں آپ پہنچیں گے، مغرب کا ٹائم ہو گیا، مغرب نہیں پڑھنی ہے، کیوں بھائی؟ اللہ کا حکم یہی ہے، بھلے ٹائم ہو گیا آپ کو مغرب نہیں پڑھنی ہے، آپ مغرب پڑھیں گے عشاء کے ٹائم میں۔ جب عشاء کا ٹائم ہوگا اس وقت آپ کو مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ساتھ میں پڑھنی ہے۔ تب تک کیا کرنا ہے؟ تب تک اسی مزدلفہ کے میدان میں اپنے اللہ سے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ عرفات اور مزدلفہ، دعاؤں کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام۔ انسان کی عقل کام ہی نہیں کرتی، ایک عاشقانہ عبادت ہے، بس اللہ نے یہ کہا ہے کر لینا ہے، کیوں کہا ہے، کیسے کہا ہے، ان تمام چیزوں کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وجہ اور ریزن جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے بس کرنا ہے۔ 9 ذی الحجہ مزدلفہ کے میدان کے اندر رات گزارنی ہے، آئندہ کل 10 ذی الحجہ ہے، عید کا دن ہے، آج کے دن میں بہت سارے کام ہیں، آپ کو مزدلفہ سے نکل کر سیدھا میدان میں جانا ہے۔ وہاں مینا کے میدان میں جائیں گے، جاتے ہی آپ کو جمرات کی رمی کرنی۔ انسان کی عقل کام نہیں کرتی کہ ایک بڑا سا پتھر ہے، 7 کنکریاں اٹھا کر ان پتھروں کو مارنا ہے، پتہ نہیں پتھر سے پتھر کو کیا ہوگا، لیکن اللہ کا حکم ہے بس کرنا۔ 50 لاکھ کا مجمع، ایک ایک آدمی 7 کنکریاں مارتا ہے، اور دیکھیے خدا کی قدرت کہ 50 لاکھ کا مجمع اگر 7 کنکریاں مارے گا، شام تک وہاں پر پہاڑوں کا ڈھیر ہو جانا چاہیے، لیکن کنکریاں نظر ہی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہی ایسا ہے۔ انسان کی عقل وہاں کام کرنا بند کر دیتی ہے میرے بھائیوں۔ بس آپ کو جاتے ہی فوراً جمرات کی رمی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کو جانور ذبح کرنا ہے، قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد دوبارہ آپ کو مکہ جانا ہے، وہاں طواف زیارت کرنا ہے، طواف زیارت کر کے واپس آؤں گے، حلق کروانا ہے، حلق کروانے کے بعد پھر آپ احرام سے نکل سکتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ 5 دن جو حج کے اہم والے 5 دن ہیں، ان دنوں کے اندر انسان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، بس دماغ میں ایک ہی چیز سوار ہوتی ہے، عشق اور محبت، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میرے اللہ نے یہ کہا ہے تو مجھے کرنا ہے، کیوں کہا ہے، کیسے کہا ہے، ان تمام چیزوں کو جاننے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک عاشقانہ عبادت ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا حج مبرور، حج مقبول ہم میں سے ہر فرد کو نصیب فرمائے۔ دعا کرے ہمارے جو حاجی جا رہے ہیں یا پہنچ گئے ہیں یا جو جانے والے ہیں، اللہ ان تمام کو عافیت کے ساتھ اپنے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، ان کے حج کو اللہ مقبول فرمائے، اور بڑی عافیت کے ساتھ اللہ ان کو واپس لے کر آئے۔ چنانچہ فرمایا جب اتنے اہم امور سے گزرنے کے بعد یہ حاجی جب صحیح حج کر کے واپس آتا ہے، اللہ فرماتے تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس حاجی کا درجہ کیا ہو گیا؟ یہ حاجی کولدتہ امہ، اس کا درجہ ایسا ہو گیا کہ شاید آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی ایسا گناہ سے پاک، صاف، شفاف کہ اس کے بدن کے اوپر کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ اور ہاں جب تک وہ گھر آئے گا 40 دن تک ہم اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اللہ اتنا پاک صاف کر کے اس کو بھیجتے ہیں۔ اور پھر فرمایا قرآن کریم کی جو آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ 17ویں پارے میں جو آیت ہے وہاں پر اللہ نے حج کے بارے میں فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، یہ حج ہم نے تمہارے لیے اس لیے بنایا ہے، ہم تمہیں مالدار بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے حج کر کے آنے کے بعد کوئی آدمی غریب نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مالدار بنا دیتے ہیں۔ ایک صحابی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ گزارا نہیں ہو رہا ہے، اطفال کے بازار میں جا رہا ہوں، فلاں بازار میں جا رہا ہوں، بڑی محنت کرتا ہوں، شام کو کما کر گھر آتا ہوں، گزارا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا حج کر کے یا رسول اللہ مدینہ کے اندر گھر کا گزارا نہیں ہو رہا ہے، یہاں سے مکہ جانا، مدینہ سے مکہ، اپنے گھر والوں کے لیے ساز و سامان کا انتظام کرنا، حضور نے فرمایا حج کر کے۔ چنانچہ حج کر کے آئے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں وہ جادو تھا کہ حضور نے فرمایا
حج کر کے آؤ. حج کر کے آنے کے بعد سے میں نے دیکھا اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے, اللہ نے روزی کے برکتوں کے دروازے کھول لیے. لہذا میرے بھائیوں اگر دماغ میں یہ ہے حج کرنے سے اگر کوئی غریب ہوتا ہے تو یہ بات غلط ہے. حج کر کے دیکھو, اس اللہ کے سامنے عرفات اور مزدلفہ اور مینا میں گر گرا کر دیکھو, طواف زیارت, طواف وداع, ان تمام چیزوں میں اللہ کے سامنے مانگ کر دیکھو, پھر اپنے دیار میں واپس آؤ اور دیکھو اللہ آپ کے لیے کیسے فتوحات کے دروازے کھولتا ہے. لہذا جن حضرات کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اس میں کبھی بھی دیری نہیں کرنی چاہیے. میرے بھائیوں کوشش کرو کہ جتنا ہو سکے اتنا جلدی حج ادا کرو. یہ سوچنا کہ پہلے گھر بنا دوں گا پھر حج کروں گا, یہ سوچنا کہ پہلے بیٹیوں کی شادی کروا دوں گا پھر حج کر لوں گا, یہ تمام غلط خیالات ہیں. یہ تمام ریزن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے, یہ وجہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. آپ کر کے دیکھیے جو اللہ اپنے مقدس مقامات پر تمہیں بلا رہا ہے وہی اللہ تمہارے رہنے کے گھر کا انتظام بھی کرے گا, وہی اللہ تمہارے بیٹیوں اور بیٹیوں کی شادی کا انتظام بھی کرے گا. اسی لیے ایسی وجہ کبھی بیان نہ کرے اور جوانی میں بڑھاپے کا انتظار بھی نہ کرے کہ بڑھاپا آئے گا تو حج کریں گے. جوانی میں اللہ نے طاقت دی ہے اور ریسورسز آپ کے پاس ہیں, انتظامات آپ کے پاس ہیں, ضرور حج کیجئے. حج میں تاخیر کرنا بہت بڑی گناہ کی بات ہے. اللہ اب تو وقت نکل چکا لیکن آئندہ میرے بھائیوں اہتمام کرو. جس کے اوپر اللہ نے حج فرض قرار دیا ہے بالکل رمضان المبارک جیسے ہی رمضان المبارک سے پہلے ہی تیاری کے اندر لگ جائے. حج کا فارم جیسے ہی باہر آئے فارم بھرو. اللہ نے ٹور میں جانے کی صلاحیت رکھی ہے, اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے, ٹور میں جائیے, کہیں سے بھی جائیے, لیکن اپنے حج کا انتظام کرو. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ بیت اللہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں, ان کے بیٹے اسماعیل کی قربانیاں اور مکہ اور مدینہ کی تاریخ کے متعلق گفتگو ہوگی. تب تک اللہ ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا